السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہم لوگ جانیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا القولی یا رب زدنی علما نافعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ صالح علیہ السلام کو ہم جانیں گے آج کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے ان کا بھی شمار جو ہے عظیم رسولوں میں سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں جو ہے کئی جگہ آیا ہے، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام کی نسل سے، 4 بیٹوں میں سے جو سام تھے ان کی نسل سے تمام انبیاء جو ہے پیدا ہوئے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانا اس بات کو۔ تو انہی سام کی نسل سے جو ہے ان کا بھی سلسلہ نسب جو ہے نکلتا ہے۔ تو ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ صالح بن عبید بن ماسخ بن عبید بن حادر بن سمود بن آبر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو یہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، اور سام کے بیٹے ارم، اور ارم کے بیٹے آبر، آبر کے بیٹے سمود جو تھے، تو وہاں سے جیسے کہ عاد بھی انہی کے اسی لائن کے، اسی جنریشن کی جو لائن تھی اسی میں تھے نا عاد، تو وہاں سے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بنی، رائٹ۔ تو بالکل اسی طرح یہ سمود جو ان کے دادا تھے، تو یہاں سے سمود سے جو ہے ایک قبیلہ وجود میں آتا ہے، پھر ان کے بعد کی جنریشن حضرت صالح علیہ السلام تک قوم سمود کہلاتی ہے نا۔ تو صالح کی قوم سمود کہلائی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہلائی تھی، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا۔ تو جس طرح قوم عاد میں شرک شروع ہو گیا تھا، بالکل ان کے درمیان بھی سمود کے زمانے سے بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ سمود کے بعد جو ہے تقریباً 4 یا 5 جنریشن کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو سمود کے بعد جو ہے ان کے اندر برائیاں پنپتے شرک بڑھتے ایک حد تک، کافی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کافی حد تک جب شرک بڑھ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ایز اے رسول جو ہے مبعوث فرماتا ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہی کہ توحید کی دعوت دیں، اگر نہیں مانیں تو عذاب کی دھمکی دیں، ہے نا۔ تو رسول آتے ہی اسی وجہ سے نا کہ عذاب کی دھمکی، پورا مانو گے تو تمہاری کامیابی ہے، رسول کی بات مانو گے تو تمہاری کامیابی، نہیں مانو گے تو تم مٹا دیے جاؤ گے۔ بس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں جب رسول کسی قوم پر آتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر جو ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو قوم عاد کی طرح اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کر کے ان کو پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ تو ان کو بھی دیکھیے حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی بے شمار نعمتیں دی ہوئی تھیں، وہی شاندار محلات، کیونکہ بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا نا عاد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا، تو بہت ساری کوالٹیز، صلاحیتیں، ان کی جسمانی جو قوتیں تھیں، جو لاسٹ کلاس میں نے بتایا، قوم عاد کی جو فزیکل جو طاقت و قوت رکھنے والے ان کے جو جسم تھے، ویسے ہی بالکل ان کے بھی جسم تھے، اس کے مزید یہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، اور یہ بھی شاندار محلات جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، ان کے بھی بڑے بڑے باغ تھے، کھیت تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کو دنیا دی ہوئی تھی، ساتھ میں جسمانی قوت بھی اور خوبصورتی بھی۔ اس کے علاوہ وہ پہاڑوں پہ بناتے تھے، یہ میدان میں بھی مٹی سے بھی جو ہے وہ محلات تعمیر کرتے تھے، اور ایکسٹرا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوئی تھی، فارم ہاؤس کی طرح وہ پہاڑوں پہ جا کے جو ہے اپنی عمارات تعمیر کرتے تھے، صرف دکھاوے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے۔ تو ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، بس بنایا اور کبھی کبھی گئے، بس ویکیشنز منا کے آ گئے، چھٹی منا کر آ گئے، اس طرح سے۔ تو ان کے مٹی کے بھی محلات ہوا کرتے تھے، اور پتھر کے بھی ان کے جو ہے محلات ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ہر طرح کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی بالکل اسی نہج پر ان کے سامنے دعوت رکھی جس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا۔ قرآن میں دیکھیں کہ تقریباً 26 صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، کہیں کہیں ہلکا سا ذکر آیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور نکل گیا، لیکن بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس قوم کے بارے میں بتایا۔ کس قوم کے بارے میں؟ قوم سمود۔ یاد رکھیے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 73، 74، 75، 76 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے رہو اور پہاڑوں کو تراشتے
تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کو نہ پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، جو مغرور تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یعنی کہ جیسے ہر قوم کے سرداروں کا، امیر لوگوں کا، جو ان کے درمیان جو امیر لوگ تھے ان لوگوں کا جو رویہ تھا، بالکل یہی رویہ اس زمانے کے لوگوں کا بھی ہے کہ غریب طبقہ جو مفلسی کے عالم میں ہے، جو پریشانی اور مصیبتوں میں ہے، وہ ان کو تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے نبی کی، یہ حق بات جو ہے جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن امیر طبقے کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے مال و دولت، اپنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو حاصل ہے اس میں اتنے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ حق سننے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ حق دکھائی نہیں دیتا نہ حق سنائی دیتا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہے نا۔ تو یہ جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس وقت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس وقت زیادہ بھٹکنے کا، بہکنے کا، گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی اللہ کی کوئی بھی نعمت ملے تو اپنے آپ کو ضرور کھنگالیں، اپنے آپ کو ضرور اپنے پر نظر رکھیں کہ اللہ کی نعمت آج میری نعمتوں میں اللہ کی فلاں نعمت جو ہے اضافہ کر گئی، تو کہیں میں تکبر کا تو شکار نہیں ہو رہی، کیونکہ جب تکبر کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ حق کا انکار ہوتا ہے۔ حق دکھائی نہیں دیتا، صحیح چیز دکھائی نہیں دیتی، صحیح چیز نہ سنائی دیتی ہے۔ تو وہی ہر قوم کے سرداروں نے، ہر قوم کے امیر لوگوں نے کیا۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ جب غریب لوگ، جب مفلس لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو امیر لوگ ان کو ورغلانے لگے، نہ صرف انکار کیا بلکہ غریبوں کو بہکاتے تھے، کیا تم صالح کے پر یقین کرتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ کیا تم اس کو نبی مانتے ہو؟ کیسے تم ماننا ہے تو تم مانو، لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا، ان کے پیچھے جو ہے تمام سرداری، دولت، مال دولت، صلاحیتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے نہ عمل نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زمین دی جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑے مہارت کے ساتھ مکان بھی بناتے ہو۔ یعنی یہ صلاحیتیں جتنی بھی ہیں، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، جن قابلیتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کر تم پوری مہارت کے ساتھ اس میں جو ہے محلات تراشتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہی جس طرح کہ حضرت ہود علیہ السلام نے نعمتوں کو گنوا کر ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، بالکل اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو جو ہے نعمتیں گنوا کر جو ہے اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام نعمتیں، تمام صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے کہ لہٰذا اللہ کی ان نعمتوں کا تمہیں عمل کے ذریعے دل سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے بھی اٹھنے کی تلقین کی، لیکن وہ نافرمان لوگ مانے نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، تو وہ تو قوموں کے اوپر نبی آیا اور نبیوں نے ان کو جو ہے ایک طرح سے ریمائنڈر ان کے سامنے رکھا کہ یہ جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر تم کیسے کرو گے؟ عمل کے ذریعے کرو گے، اس کی دین کو، اس کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے۔ جیسے لاسٹ کلاس میں نے بتایا کہ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، شکر کا سمپل ڈیفینیشن ہے عمل، رائٹ؟ ہم نے یہی سیکھا تھا لاسٹ کلاس میں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ صحت لے لیں، چاہے وقت لے لیں، چاہے مال و دولت، گھر ہے، گاڑی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ایسا کوئی نبی ہمیں آ کر جھنجھوڑ کر ہمیں بولنے والا نہیں ہے نا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ فلاں نعمت ہے، تم جو ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی دوست بھی ہمارے 2-3 نعمتیں ہمیں گنوا بھی دے دیتا ہے تو ہماری نظر میں چبھنے لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سے حسد کر رہا ہے نا، یہ دیکھو کتنا اس نے گن کر رکھا ہے میری نعمتوں کو، میرے پاس جو سہولتیں ہیں اس نے کتنا جو ہے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اچھا سا دوست، مخلص دوست اگر آ کر ہمیں نعمتوں کا حوالہ دے کر ہمیں اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں یہی وہم پیدا کرتا ہے کہ یہ ہمارے سے حسد کر رہا ہے، یہ ہمارے سے جل رہا ہے نا۔ تو ہمارے پاس اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آتا ہے اخلاص کے ساتھ، اگر سمجھے کہ حسد میں بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ ایک لمحے
سمجھنے کے لیے ٹھہر کر سوچیں کہ واقعی یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے میرے ارد گرد، جتنی بھی صحت بھی ہے، اگر اللہ نہیں چاہا تو جو کھجور ہے جس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت رکھی ہوئے، وہ قوت و طاقت وہ نہیں پہنچا سکتا آپ کو، آپ کتنے بھی کھجور کے ڈبے کھا لیں، ہے نا. تو یہ صحت دینے والا، یہ نعمتیں دینے والا، یہ دولت دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میں کیوں کلچر کو مانوں، میں کیوں پڑوسیوں کو مانوں، کیوں میں دوستوں کو فالو کروں؟ مجھے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عمل کر کے اللہ رب العزت کا شکر کرنا ہے، رائٹ. تو یہی بات ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ کوئی نبی آ کر ہمیں جو ہے اب اس طرح سے جھنجھوڑنے والا نہیں ہے جس طرح کے پچھلے قوموں کا جھنڈ. جو کچھ کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، اور ان کے ہر تمام چیزوں کو، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہمارے لیے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں. تو بے شمار ذرائع ہیں، ہم اس طرح سے علم حاصل کر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیں کہ یہ قوم جو تھی، یہ قوم سمود کہاں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم یہ ہجر کے علاقے میں آباد تھی. یہ علاقہ جو ہے ہجر کہاں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا. اس کے مکہ اور طائف تو پتہ ہے نا، مکہ ہے پھر طائف ہے، پھر اس کے نیچے کا علاقہ جو ہے وہ یمن ہے، اور یمن اور حضر موت کے درمیان احقاف ہے جہاں پہ جو ہے قوم عاد رہا کرتی تھی نا، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا. تو احقاف کی نافرمانیوں کی وجہ سے قوم احقاف بھی اس کو کہا جاتا ہے، قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہود علیہ السلام جب بچ گئے ان کے فالوورز کے ساتھ، جب ہود علیہ السلام بچے تو وہ تھوڑا سا اوپر یعنی کہ اس کی طرف آ کر طائف اور مکہ کے درمیان جو ہجر کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے وہاں پر وہ بس گئے، وہاں پہ سیٹل ہو گئے. تو تبوک سے لے کر مدینے تک یہ قوم جو ہے، اس کے بعد ان کا جنریشن تبوک سے لے کر مدینے تک پھیلی. تو اس کا درمیانی علاقہ جو ہے وہ ہجر کہلاتا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ان کو صاحب ہجر بھی کہا جاتا ہے، قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. اور ہجر کے نام سے دیکھیں کہ قرآن میں ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آج کے وقت میں یہ جو ہجر کا علاقہ ہے، آج اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے آس پاس کی بستیاں، وہاں پر جائیں گی تو آپ کو وہاں پہ جو ہے ان کے پورے عذاب کے نشانات آپ کو ملیں گے. انہوں نے جو محلات بنائے ہوئے وہ تمام آج بھی جو ہے ٹورزم کا ایک مرکز ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہی میں سے تھے، انہی کے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تمہاری قوم سے تمہارے ہی بھائی کو نبی بنا کر بھیجا. تو حضرت صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے. اور صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت انسان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، بہت اچھے تھے، اور نیک اور صالحیت ان کے اندر تھی. جس طرح کا ان کا نام ہے وہی ان کی کوالٹی، ان کی صفت تھی کہ ان کے نبی جب انہوں نے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے لوگ ان کے نیکی کی، ان کی صالحیت کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. ان کی قوم کے لوگ کہتے کہ سب سے نیک نوجوان ہے، سب سے اچھا نوجوان ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں بہت امید ہے کہ یہ ہمارے قوم کے جو ہے قوم کا نام جو ہے وہ سربلند کرے گا، کوئی اچھا کام کرے گا جس کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ اور مشہور ہوگی. اتنی ان کو جو ہے اپنے حضرت صالح علیہ السلام سے امیدیں تھیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے نبوت کا اظہار کیا اور ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور بتایا کہ تم یہ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، تو ویسے ہی وہ نبی، وہ صالح نبی جو ہے وہ ان کے لیے جھوٹا نبی بن جاتا ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ سیرت پڑھیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی نا، تو 40 سال تک وہ صادق تھے، وہ امین تھے. یہی القاب جو ہے ان کی خود کی قوم نے ان کو عطا کیے تھے، یہ ٹائٹلز، کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے، امانت دو تو امانت داری کا پاس و لحاظ کرنے والے. لیکن جیسے ہی انہوں نے نبوت کا اظہار کیا، توحید کی دعوت سامنے رکھی، تو وہی لڑکا جو امین اور صادق تھا وہ سب سے بڑا جھوٹا، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس کے بعد ایسے القاب سے ان کو نوازا. تو یہی بالکل ایسے ہی جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ تھا کہ وہ جب تک انہوں نے دین کی دعوت نہیں رکھی تھی تب تک قوم کے چہتے اور محبوب بندے تھے، بہت زیادہ ان کو سب پسند کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رکھا تو سب ان کو جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے پھر دیکھیں کہ سورہ ہود ہی کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ سب ختم ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے. صالح نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا، اتنی نعمتیں دیں، یعنی زمین میں جو فصلیں اور جو پھل ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا. تو اس لیے وہی خالق ہوا اور وہی رازق بھی ہوا، اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق بھی ہے، اور وہی ہے جس سے دعائیں مانگی جائے، رائٹ.
جس نے پیدا کیا، جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جو آپ کو سانسیں دے رہا ہے، جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، وہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے دعا مانگی جائے، رائٹ؟ تو یہ ایک دم کلیئر کانسیپٹ ہے، یہ بہت بیسک بات ہے کہ اگر عقل کا استعمال انسان کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا. لیکن افسوس کہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ پچھلے لوگوں کی طرح اپنے آبا و اجداد کو ہی فالو کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے کیا، میرے بھائی بہن نے کیا، میں نے اپنے گھروں میں یہی دیکھا، میں نے اپنے سسرال میں یہی دیکھا، اسی وجہ سے میں یہی کروں گی. اپنا دماغ کوئی استعمال کرتا ہی نہیں ہے. تو ایک دم سمپل سا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو وہی مستحق عبادتوں کا بھی اور دعائیں کروانے کا بھی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کہتا ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو اسی سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو. یعنی تم جو بدعملیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف بھی کر سکتا ہے. اب تک جتنے تمہارے سے گناہ ہو گئے ہیں تو اس سے نا امید مت ہو جانا کہ میں نے اتنا گناہ کر دیا، اب کہاں سے میری واپسی ممکن نہیں ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے باہر نبی نے اپنے قوم کو یہ بات کہی کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. لیکن اتنا بڑا آپشن دینے کے باوجود بھی کوئی قوم اپنے نبی کی طرف پلٹ کر نہیں آئی. پھر دیکھیں کہ اس موقع پر جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرم لہجے اور نرم الفاظ میں ان سے بات کی تھی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز پیش کیا تھا کہ یہی کانسیپٹ سمپل سا ان کے سامنے رکھا کہ پیدا تو اللہ نے کیا، رزق اللہ دے رہا ہے، تو یہ عبادت اور دعائیں بھی اللہ سے کرو. تو یہ بہت ہی کلیئر کانسیپٹ ان کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے کیا منع کر دیا. تو تمہارا کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسا ہی ہو جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے. یعنی ان کے سامنے بہت ہی نرمی سے، بہت ہی محبت سے حضرت صالح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ذرا سوچو، ذرا تصور کرو، اگر ایسا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات سچ ہے تو تم اللہ کے پاس کیا عذر پیش کرو گے کہ مجھے تم نے کیوں نہیں مانا. پھر اللہ کے دربار میں تم کیسے اپنی جان بچا سکو گے، اس کے عذاب سے تم کیسے بچ سکو گے. ان کو جو ہے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا کہ سوچو ذرا، اگر میں صحیح نکل گیا تو تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے. تو تم مجھ سے جو مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میری ذمہ داری ڈالی کہ میں تم تک بات پہنچاؤں. اب میں تمہارے کہنے پر یا تمہارے ڈر سے کہ تم مجھے مار دو گے اس وجہ سے میں رک جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں تھوڑا بہت بھی کوتاہی برتوں گا تو اللہ کے عذاب سے نہ تم مجھے بچا سکو گے اور نہ کوئی میری مدد کر سکے گا. اس لیے میں تمہیں اللہ واحد کی طرف بلاتا ہوں تاکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی میں رکنے والا نہیں ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی ایسا فیصلہ نہ لے کہ یا تو تمہارا کچھ ہو یا تو میرا کچھ ہو، ہے نا. تو اس طرح انہوں نے بہت ہی ثابت قدمی کے ساتھ، بہت ہی بہادری کے ساتھ قوم کے سامنے یہ بات رکھ دی. پھر دیکھیں کہ سورہ شورا کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے. دیکھیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سے اس کے عوض جو ہے دنیا نہیں مانگ رہا، سیلری نہیں مانگ رہا، بلکہ میرا یہ بدلہ جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین دے گا. کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے. یعنی ایک پھر سے عقلی سوال سے کر رہے ہیں، ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا جو ملی ہوئی، یہ محلات، یہ باغات، یہ چشمے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی تم پلٹ کر نہیں جاؤ گے اللہ کے پاس. تو جو تم اتنے دھڑلے سے ظلم کر رہے ہو، اتنے دھڑلے سے جو تم نبی کا انکار کر رہے ہو، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یہاں پہ اب یہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، ابھی بھی کہوں گی کہ یہ جب بھی قرآن کے اس طرح کے ٹرانسلیشن آپ سنیں یا پڑھیں تو اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم کن کن نعمتوں کے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور کیسی کیسی نافرمانیاں ہم اللہ رب العزت کے کر رہے ہیں نا. تو یہی بات حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہیں گے تم چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں کے درمیان ہو اور اپنی من مرضی سے جہاں چاہے وہاں پہ زمین کھود کر جو ہے پہاڑ اور محلات اور گھر بنا لیتے ہو، تو تم کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے کہ جو اتنی دھڑلے سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ضرور بناؤ گھر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیں جانا تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اس کی شریعت کو ختم کرتے ہوئے ہمیں یہ گھر نہیں بنانا ہے. ہمیں گھر بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، شریعت پہ فالو بھی کرنا ہے. یہ ناممکن نہیں ہے اگر انسان کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رہے تو دونوں ہم کر سکتے ہیں، دونوں ہم مانگ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ کو پیچھے نہ چھوڑے، سامنے آخرت کو رکھیں، پھر جو ہے دنیا، حدیث حساب کی دنیا پیچھے خود بخود چلی آ جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ایک اور آیت ہے، دیکھیے کہ یہ ہے نا کہ یعنی ہر قوم کے سرداروں کی طرح اس قوم کے سردار بھی عام لوگوں کو بہکاتے تھے نا. ہم نے جیسے جانا کہ عام لوگ تو لے کر آ جاتے تھے، لیکن ضرور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس نہ دنیاوی مناصب تھے، نہ دنیاوی رتبہ تھا. ایک خوف، ایک کچھ تو ان کے دلوں میں ہوتا ہوگا، تو اس پہ جو ہے سردار لوگ جب ان کے پاس جا کے کہتے تو ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے دوبارہ پلٹ جاتے. لیکن دیکھیے کہ ہر قوم کے سرداروں کی طرح اس قوم کے سردار بھی عام لوگوں کو بہکاتے تھے. قوم سمود بھی دو گروپ بن گئے. جب قوم حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت رکھی اور ایسے ایسے ان کے عقلوں کو جھنجھوڑنے والے کوشچنز ان کے سامنے رکھے، تو تب ہر نبی کے قوم کی طرح ان کی قوم میں بھی دو گروپ بن گئے. ایک گروپ نے ان کی بات مانی اور دوسرے گروپ نے ان کا انکار کیا. اور دوسرا جو انکار کرنے والا گروپ تھا وہ یقیناً سرداروں والا، امیر والا گروپ تھا، امیر پیسے دولت والا گروپ تھا. تو ان لوگوں نے نہ صرف نہ مانا بلکہ لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کی. اب اس وہ ایک گروپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر 9 لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ یہ 9 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جن کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ نبی کو جھٹلائیں، حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں، حضرت صالح علیہ السلام کے پیچھے جانے والوں کو بہکائیں. مطلب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا ان 9 لوگوں کی ٹیم نے، جس کے بارے میں حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نمل میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی 2 گروپ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا کہ بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو. یعنی جب انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، بہت زیادہ جو ہے ایمان لانے والوں کو ستانے لگے، حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے پریشانی رکھنے لگے، تو جب انہوں نے عذاب کی دھمکی دی تو انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، لاؤ دکھاؤ تمہارا عذاب کہاں ہے. تو اس بات پہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے کیا ہے، نحوست ہیں. جب سے تم نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے تب سے ہمارے قوم میں جو ہے 2 گروپ بن گئے. اس سے پہلے ہم متفق تھے، ہمارے یہاں برکتیں تھیں، ہمارے یہاں جو ہے دولت کی ریل پیل تھی، لیکن تم ہمارے لیے نحوست ثابت ہے، بدشگن ثابت ہوئے. تو صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگنی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو. اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا ہے کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ بول رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہاں تک کہ مطالبہ بھی کیا عذاب کا، اور آگے ایک اور قدم بڑھا کر صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی کر لی کہ اب ہم جو ہے اس کے شب خون کے، کس کو کہتے ہیں، اچانک سے سڈنلی حملہ کر دینا. تو جب یہ رات کے ٹائم سوئیں گے تو ہم اچانک سے ان کے پر حملہ کر دیں گے اور ان کے گھر والوں سے کہہ دیں گے، کیونکہ دیت دینی پڑے گی نا، خون بہا اس وقت بھی تھا، خون کے بدلے میں کچھ دینے یہ کرنے کا. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم صالح کو مار دیں گے اور ان کے گھر والوں سے کہہ دیں گے ہم تو گئے ہی نہیں وہاں پہ جہاں پہ قتل ہوا، ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا ہے نا. تو اس طرح کی انہوں نے سازش کر لی. تو دیکھیں حضرت صالح کی قوم اپنی ضد پر پوری طرح اڑی تھی، خاص کر ایک گروپ، اور اس گروپ میں 9 لوگ جنہوں نے مطلب پورا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوتا کہ کسی بھی طرح سے صالح علیہ السلام کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. تو پوری اور جس ضد کے ساتھ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو روک رہے تھے، اسی ضد کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اپنے دین کی دعوت، توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھ رہے تھے. تو جا بجا ان کے اوپر حرکتیں، حملے کرتے، اٹیک کرتے، ان کی یا تو کنورزیشن کے ذریعے یا تو ہاتھ پیر کے ذریعے کسی طرح سے بھی رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کرتے. تو اور ان کو جو ہے، ان کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا، اس طرح کی ایک ٹیم تھی ان لوگوں کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جو پوری شد و مت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. بالکل اسی طرح یہ 9 لوگ تھے. اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادو زدہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ، کوئی نشانی تو لا کر دکھاؤ. تو دیکھیں کہ جب وہ بہت زیادہ بحث و مباحثے ہونے لگے، ڈیبیٹس ہونے لگے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم کے اس گروپ کے درمیان، تو کیا ہوا، پورے تمام سرداروں نے کیا کیا، ایک دن پورے سردار جمع، ان 9 لوگوں نے کیا کیا، تمام سرداروں کو جمع کیا اور ایک جگہ مجلس انہوں نے منعقد کی، بیٹھے وہاں پہ ایک پوری گیدرنگ بنائی اور صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اچھا بتاؤ، اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو، اگر رسول ہو، تو تم ہمیں ایک معجزہ دکھا دو. ہم جیسے بولتے ہیں اس طرح کا اگر تم معجزہ دکھا دو گے تو ہم تمہارے پر ایمان
ایمان لے کر آ جائیں گے, ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے, تو آج تم ہمیں معجزہ دکھانا پڑے گا. تو لہٰذا چونکہ پوری محفل بھری ہوئی تھی, بہت سارے لوگ تھے, تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے دماغ کا استعمال کیا. انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ ایک دو لوگ تو نہیں ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی معجزہ, واقعی کوئی واضح معجزہ دکھ جائے تو اتنا قوم کے یہ بڑے سردار تھے سارے کے سارے, تو یہ اتنا بڑا گروپ اور اتنا قوی گروپ جب ایمان لے کر آ جائے گا تو یہ میرے لیے اچھا ہو جائے گا, دین کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے موقع کی مناسبت سے ان کے سامنے یہ بات رکھی, پوچھا ان سے دوبارہ کہ کس طرح کا تم معجزہ چاہتے ہو, تم کیا مطالبہ ہے تمہارا, اور جو بھی تمہارا مطالبہ ہے, جس طرح کا بھی تمہارا معجزہ ہے, اگر میں واقعی وہ معجزہ تمہیں دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے کر آؤ گے, تو کیا اسلام قبول کر لو گے. تو اس طرح انہوں نے ان کو جو ہے پوری اس کے ساتھ جو ہے ان سے عہد و پیمان لے لیا, باقاعدہ انہوں نے پرومس ان سے لے لی کہ بلکہ تو انہوں نے کیا معجزے کا مطالبہ کیا ڈیمانڈ کیا کہ ایسے ہی بولے کہ دیکھو سامنے ایک پہاڑ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ وہ چٹان جو ہے وہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹ نکلے, ہے نا, تو ہمیں یہ معجزہ چاہیے. تو کچھ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ نہیں, وہ اونٹ نہ ہو بلکہ وہ ایک حاملہ اونٹنی ہو, اور ایسی حاملہ اونٹنی کہ بس بچہ آج کل میں پیدا ہو, مطلب 9 یا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چاہیے. تو تیسرے نے کہا اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہونا چاہیے. چوتھے نے کہا اس کے جسم پر بہت ڈھیر سارے بال ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کا کیا مقصد تھا, صرف فن کرنا, انٹرٹین کرنا اپنے آپ کو, اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنانا. تو یہ مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے اس طرح کے مطلب جو بھی ان کے ڈیمانڈ تھے اس کے اوپر مزید سارے جتنے بھی محفل میں لوگ تھے سب اس کے اوپر ایک بات جو ہے ایڈ کرتے جا رہے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں, لیکن بس میرے سے پرومس کرو کہ جیسے تم چاہ رہے ہو, جیسے تم سب چاہ رہے ہو وہ کوالٹی کی اگر میں اونٹنی اللہ کے حکم سے نکل گئی وہاں سے, تو کیا تم اس لے کر آ جاؤ, کیا تم مجھے نبی مان لو گے, کیا تم مجھے ایمان لاؤ گے. تو انہوں نے سبھی نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے پر ایمان, کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہاں سے جو ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے پورا پختہ عہد کر دیا, پختہ پرومس کر دیا. تب حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز انہوں نے ادا کی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا مطالبہ پورا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول کی, فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بڑی سی حاملہ اونٹنی نکلی. حاملہ پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہاں سے نکلی. وہ پریگننٹ اونٹنی بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی نہیں تھی, بلکہ بہت بڑی, ہیوی, بہت ہی بڑی جسامت کے ساتھ جو ہے اونٹنی وہاں سے نکلتی ہے, جس میں وہ تمام کوالٹیز تھے جو یہ بول رہے تھے. یعنی کہ وہ سرخ رنگ کی تھی, اس کے پر بال بہت ڈھیر سارے تھے, اور وہ اب تب میں جب ہے اس کا بچہ جو ہے باہر نکل سکتا تھا, مطلب قریب تھی اس کی ڈلیوری. تو جو مطالبہ کرنے والوں نے جن لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا وہاں پہ پورے سرداروں کی جو فوج بیٹھی ہوئی تھی, وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس معجزے کو دیکھ کر. تو انہیں اس کی عظمت کا احساس بھی ہوا, وہ امپریس بھی بہت ہوئے. لیکن دیکھیے کہ اتنی واضح اور کھلی نشانی کو دیکھ کر بھی اس میں سے بہت سے کم لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے, اور زیادہ تر لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے جادو کیا ہے, یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو کیسی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا یہ کھلی دلیل تھی کہ ان کی دعا سے, ان کی جو ہے نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے انہوں نے جو دعا کی تھی, اس کے نتیجے میں انہی کے سامنے جس چٹان کو, جس پہاڑ کو وہ زمانے سے دیکھ رہے تھے, وہ چٹان اچانک سے پھٹتی ہے اور اس میں سے ان کی من چاہی اونٹنی جو ہے وہ نکل آتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں. وہ اپنے پرومس کو انہوں نے توڑا, بریک کیا اور عہد کو ختم کیا. یہ تمام برائیاں دیکھیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, دنیا کی محبت سے, ہے نا. جب انہوں نے دنیا سے محبت کی, دنیا میں ایسا دل لگایا, ایسے محلات تعمیر کیے, اپنی نعمتوں سے ایسی محبت کی کہ ان کو صحیح بات, حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوئے, اور اس کے بعد ان کو صحیح بات نہیں سمجھ میں, اور خاص کر اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی انہوں نے جو ہے انکار کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس کا انکار کیا, اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی, اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل تھا. زیادہ تر لوگوں نے جو ہے اس پر یقین نہیں کیا. تو وہ اونٹنی اس کے بعد کیا تھی, وہ اونٹنی تو آ گئی. اب وہ اونٹنی ان کے درمیان جو ہے چلتی پھرتی تھی, انہی کے درمیان جو ہے چارہ وغیرہ کھاتی تھی, اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی. جیسے میں نے بتایا کہ بہت بڑی اونٹنی تھی, تو اس کی جسامت کے اعتبار سے حساب سے اس کو اتنا پانی لگتا تھا, تو وہ پورا کا پورا کنویں کا پانی پی جاتی تھی. تو کچھ دنوں تک برداشت کیا, اس کے بعد پھر سے ان لوگوں نے شروع کیا کہ یہ کیا ہمارا پورا پانی پی لیتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کے جھگڑنے لگے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن تمہارا اور ایک دن اس اونٹنی کا, ایک دن تم اس کا دودھ پیو گے اور ایک دن یہ جو ہے تمہارے کنویں کا پانی پیے گی, اور جس دن وہ کنویں کا پانی پیے گی تم لوگ اس کے طرف جا بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں. آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں. یعنی ان کا اونٹنی کا مطالبہ جو تھا وہ ان کے لیے خود آزمائش بن گیا کہ اتنا کھلی دلیل دینے کے باوجود بھی وہ اسلام کو انہوں نے ایمان کے دائرے میں نہیں آئے, نبی کو نہیں مانا. دیکھیں نبی, آپ قرآن میں ہم نے جب دورے قرآن پڑھا تھا تو بہت ساری جگہوں پہ پڑھا نا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ یہ واضح نشانی مانگتے ہیں, کفار مشرکین بھی جو ہیں, کفار و مشرکین قریش جو تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دلیل مانگتے تھے نا کہ کوئی آسمان سے اتر کیوں نہیں جاتا, آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, اگر فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپیرینس تھا, تجربہ تھا پچھلی قوموں کا, رائٹ. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں دکھا کر, یہ چیزیں بتا کر اللہ قریش مکہ کو بھی ایک طرح سے دعوت دے رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سے پہلے پچھلی قوموں نے بھی مطالبے کیے تھے معجزات کے, لیکن جب ہم نے معجزے دکھائے تو وہ پلٹ گئے, وہ پھر گئے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بس انہوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, آپ انتظار کرو, ان کی طرف سے تکلیف دی جائے گی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ان کا, اسی وجہ سے آپ صبر کرو اور انتظار کرو, اور ان کو وارن کر دو کہ یہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھا گا. جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے, یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے, سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اور تم اسے بری نظر سے ہاتھ بھی نہ لگانا, ورنہ دردناک عذاب میں تم پکڑے جاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت کھلی وارننگ, اوپن ان کو وارننگ دے دی کہ اگر تم اس کے اوپر بری نظر رکھو گے یا اس کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو تمہارے اوپر سخت عذاب نازل ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں, ہم آگے دیکھتے ہیں. پھر دیکھیے کہ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا. آخرکار ان کے سردار جو ہیں جمع ہوئے اور مشورے کرنے لگے کہ یہ کیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن ہم پیے گی, کیوں نہ ہم 2 دن اس پانی پی لیں, اس وجہ سے ہمیں کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا. پھر سارے سردار جو ہے سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ کیا کیا جائے. تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ہمیں جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر دینا چاہیے, تاکہ وہ جب ختم ہو جائے گی تو پورے 2 دنوں کا پانی جو ہے وہ ہمیں ہی ملے گا. تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور پورا متفق انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو قتل کر دیں گے. اب سوال یہ تھا کہ قتل کون کرے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت ڈر ان کے دلوں میں بھی تھا کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے, اگر ہم اس کو مار دیں گے تو اس کا وبال تو نہیں آئے گا. لیکن چونکہ ہٹ دھرمی بھی تھی, تکبر اور گھمنڈ بھی تھا, جس کی وجہ سے وہ اسی راہ میں چلتے گئے. پھر ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا, اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. تو اس نے اس کو مارنے کا, اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری اس شخص نے لی. لیکن چونکہ یہ قتل تمام لوگوں کا متفقانہ فیصلہ ہوا تھا, اس لیے اس کام کی نسبت جو ہے پوری قوم کی طرف کی جاتی ہے. چنانچہ اس نے قتل کر دیا. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی, اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے, اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. دیکھیں کتنی ہٹ دھرمی سے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلی آیت میں نے بتایا تھا نا کہ اگر وہ بری نظر بھی یا ہاتھ بھی لگائیں گے تو اونٹنی کو, تو دردناک عذاب ان پر آ پڑے گا. تو اس عذاب کا حوالہ دے کر وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کاٹ دیا, ہم نے تو اس کو قتل کر دیا, اب دکھاؤ تمہارا عذاب کدھر ہے, کہاں ہے عذاب, ہم نے کاٹ کے اتنی دیر ہو گئی, ابھی تک تو تمہارا کوئی عذاب نہیں آیا. تو یعنی سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کے بجائے اس پر ظلم کیا اور اپنے ہاتھوں اپنے ہلاکت کا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا ہے کہ کذبت ثمود بالطغواہا, قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو, مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا, اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. تو اس طرح جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معجزے کے ساتھ اتنا خطرناک جرم کیا کہ اس کو قتل ہی کر دیا, اس کو مار کے ختم کر دیا. پھر دیکھیے کہ جو شہر میں جو 9 افراد کی جو ٹیم تھی, تو جو ملک میں بہت زیادہ فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے, انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی. تو لوگوں نے ساتھ بھی دیا, ان کی تائید کی, ان کی مدد کی, اور وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بڑھ گئے. کس طرح انہوں نے قتل کیا اس کے بارے میں بتاتا ہے قرآن کہ وہ
जिस कुएं के पास वो पानी पीने के लिए जाया करती थी ऊँटनी, उसके इर्द गिर्द के पहाड़ों के पास ये लोग छुप के बैठ जाते थे, निशाना लगाकर बैठ जाते थे कि अगर ये ऊँटनी आएगी तो हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। जब वो पानी पीकर वापस जाने लगी, आई ऊँटनी और पानी पीकर वापस जाने लगी, तो मसदा ने जो छुप कर बैठा हुआ था इस पर तीर चला दिया, जो इसकी पिंडली की हड्डी में जाकर लगा। तो कद्दार बिन सल्फ ने जल्दी से ऊँटनी पर तलवार से हमला किया और उसकी कूंची काट दी। यानी हर एक का इसमें जो है हाथ था। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, जिससे इसका बच्चा चौकन्ना हो गया और दूर पहाड़ पर चला गया और 3 बार बिलबिलाया। वो जब वो नमूदार हुई थी, जब वो निकली थी चट्टान से, उस वक्त वो हामला थी ना, और ऐसी हामला जो कि कभी भी बच्चे को जन सकती थी। तो उसके बाद उसका बच्चा पैदा भी हो गया था, बच्चा भी उसके साथ रहता था। लेकिन जब माँ को कत्ल किया गया, माँ ऊँटनी को जब कत्ल किया गया, तो उस बच्चे ने उस माँ की चीख पर आवाज पे चौंका और वो भी पहाड़ पर दौड़कर भागकर चला गया और वहां पे उसने जाकर 3 बार बिलबिलाया। कद्दार ने अपनी ऊँटनी के गले पर नेजा मारकर इसे कत्ल कर दिया। यानी कि पूरे तौर पे तमाम लोग जो है इस कत्ल की साजिश में मुब्तला थे। सब ने उसके ऊपर तलवारें चलाई। उलमा ने बयान फरमाया कि जब इन लोगों ने ऊँटनी को कत्ल किया तो इस पर सबसे पहले कद्दार बिन सल्फ ने हमला किया और इसकी कूचें काटी और जमीन पर गिर पड़ी। फिर सब अफराद ने जल्दी जल्दी तलवारों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब इसके बच्चे ने ये देखा तो भागकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और 3 बार बिलबिलाया। तो ये मतलब इतनी सख्त नाफरमानी, इतनी नफरत, इतना घमंड, इतना तकब्बुर था कि सिर्फ एक तीर या एक तलवार पे इक्तफा नहीं किया उन लोगों ने, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने तक जो है उनको सब्र नहीं आया, वो जो है मुतमईन नहीं हुए। तो देखिए हज़रत अम्मार बिन यासिर तआला से रिवायत है कि हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि क्या मैं तुझे न बताऊं कि सबसे ज़्यादा बदबख्त कौन है? तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 शख्स सबसे ज़्यादा बदबख्त हैं पूरी दुनिया में। एक तो समूद का वो आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया था, और एक वो जो तुझे शहीद करेगा, तेरे सर पे ज़र्ब मारकर शहीद करेगा। यानी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसने शहीद किया, ये 2 लोग जो हैं सबसे ज़्यादा बदबख्त होंगे। फिर देखिए सूरह अराफ की आयत है कि आखिर उन्होंने ऊँटनी की कोंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, सालेह जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। दोबारा से उन्होंने जो है मुतालबा किया कि अब तो ऊँटनी मर गई, उस अल्लाह की निशानी को हमने मार दिया, अब हमें दिखाओ कि तुम्हारा जो है वो कहाँ है, अजाब किधर है। तो इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो। यानी 3 दिन की मोहलत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी। तो यानी इस दिन के अलावा, यानी जिस दिन उन्होंने कत्ल किया था उस दिन के अलावा 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है। इसमें जो है तुम जितना चाहे ऐश कर लो, फ़ायदा उठा लो। बल्कि शाम तो इस धमकी के बाद उनका क्या मतलब रवैया था कि शाम होने तक, उसी दिन शाम होने तक उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने का पूरा प्लान कर लिया। सोचा कि ये मेन जड़ तो यही है, अब इसको भी ख़त्म कर देते हैं तो ना अज़ाब रहेगा, ना हिदायत रहेगी, ना दावत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा उन्होंने जो है हज़रत सालेह को भी मारने का पूरा प्लान जो है उन्होंने अपना बना लिया था। यानी हम रात को सालेह के घर में घुसकर आपको अहलो अयाल समेत, उनके घर खानदान के समेत जो है शहीद कर देंगे। तो इस तरह का उन्होंने प्लान बनाया। फिर देखें कि जब अजाब का उनका मामला देखे कितना ख़तरनाक था। सबसे पहले कहा जाता है कि जो 9 लोग थे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सबसे पहले पत्थरों की बारिश फरमाकर उनके सरों को कुचल दिया और उनको जो है हलाक कर दिया। उसके बाद जो है पूरी कौम जो थी उनको जो 3 दिन का जो मोहलत दिया था अल्लाह हज़रत सालेह अलैहि सलाम ने, तो वो उनकी कौम की बदबख्ती देखिए, हठधर्मी देखिए कि वो 3 दिन हज़रत जब पहला दिन ख़त्म होता तो सालेह अलैहि सलाम के पास कहते आज का दिन तो ख़त्म हो गया, आज तो कोई अजाब आया नहीं। जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ बोले आज भी अजाब नहीं आया, तीसरा दिन आज भी अजाब नहीं आया, कहाँ है तुम्हारा अजाब। बल्कि कहा गया है कि उन चौथे दिन जब संडे का दिन, बुध के दिन उन्होंने कत्ल किया था, यानी कि वेंसडे को कत्ल किया था, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन की मोहलत थी, संडे को इनके ऊपर अजाब आना था, राइट। तो जैसे सैटरडे का दिन आया तो अल्लाह ताला ने जैसे हल्का अजाब उनके ऊपर हालांकि शुरू कर दिया था, लेकिन बदबख्ती की वजह से, हठधर्मी और तकब्बुर की वजह से वो उस अजाब को महसूस नहीं कर रहे थे। जैसे पहले दिन जब जुमेरात शुरू हुआ, थर्सडे का दिन शुरू हुआ, तो उनके चेहरे जो है का रंग जर्द होने लगा, यानी कि पीला पीला होना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया उसके ऊपर। पहला दिन गुजर गया, हज़रत सालेह के पास गए, कहाँ है, एक दिन तो गुजर गया, अभी तक तो अजाब नहीं आया। फिर जुमा का जब दिन आया तो उनके चेहरे जो है वो सुर्ख हो गए, लाल कलर के हो गए। तो फिर भी उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, लेकिन उन्हें फिर भी अजाब का मुतालबा किया। फिर नबी के पास गए और कहा कि जुमा का दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया, लेकिन तुम्हारा अजाब अब तक नहीं आया। फिर तीसरा दिन सैटरडे आया तो उनके चेहरे जो है वो सियाह हो गए, काले कलर के हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी तकब्बुर और घमंड इस आलम का था कि उन्होंने उसको भी महसूस नहीं किया और जाकर नबी से कहा कि ऐ साले तीसरा दिन भी गुजर गया, अब तक तुम्हारा आज़ाद नहीं आया।
آگے دیکھیے ان کی ہٹ دھرمی کا لیول دیکھیے کہ چوتھا دن جب آیا، مطلب جس دن عذاب کا دن تھا، اس دن وہ باقاعدہ تیار ہوئے، اپنے آپ کو پرفیوموں سے، عطر سے، خوشبو سے معطر کیا، اچھے اچھے لباس پہنے اور جا کر باہر بیٹھ گئے کہ کہاں ہے عذاب، ہم تمہارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کس حد تک انسان جو ہے، شیطان جو ہے انسان کو کہاں تک نافرمانی تک لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جب چھوٹے گناہ میں ہم ملوث ہوتے جاتے ہیں تو پھر بڑھتے 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 ایسے بولڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ، اتنے بڑے عذاب کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہی انجام ان کا بھی ہوا کہ اتنے، مطلب کہ آپ سوچیں کہ امیجن کریں کہ کیسی خطرناک قوم ہوگی، کیسی نفسیات ہوگی وہ کہ جو پرفیوم لگا کر تیار شیار ہو کر اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، سب کو اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانی سے بچائے، ایسی ہٹ دھرمی اور ایسے تکبر سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ نہایت سوچو تو دماغ میں کیسی بات آتی کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے آخر کہ جو اتنا تیار شیار ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہوں گے نا۔ تو دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ہود ہی کی آیت ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں عذاب جلدی آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی طاقتور اور زبردست ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی طاقتور زبردست۔ اس بات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے، کوئی بھی بری چیز کرتے ہوئے، کسی بھی شرعی قانون کو توڑتے ہوئے ہمارے ذہن میں اللہ کی صفات ہونا چاہیے کہ اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی سزا بھی دینے والا ہے۔ تو اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے، یعنی ان کے پر کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ بہت ہی خطرناک چیخ۔ آپ سوچیں کہ بیٹھے بٹھائے اچانک سے موسم بدلتا ہے اور بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں اور ایک زور کی بجلی آواز آتی ہے، کیسے چونک جاتے ہیں، کیسے اندر سے دل دہل جاتا ہے نا ہمارا۔ تو اس سے بھی کئی ہزار گنا بڑی جو ہے ان کے پر چیخ کی آواز تھی۔ وہ بجلی کی آواز تھی، وہ کس چیز کی آواز تھی اس کی تفصیل تو نہیں ملی، لیکن جس کی بھی آواز تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ وہ اوپر سے وہ آواز اور نیچے سے زلزلہ، زمین پھٹی، جس کی وجہ سے وہ جہاں جہاں بیٹھے تھے، جہاں جس شکل میں جس طریقے سے وہ بیٹھے تھے، بیٹھے رہ گئے، وہ بے سوت ہو گئے، ان کی جانوں سے، جو ان کے جسموں سے جو ہے وہ روحیں نکل گئی اور وہ بے جان ہو کر پڑ گئے۔ اور تو اس طرح جو ہے ان کی تباہی اور بربادی، اس طرح ان کے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ سورہ قمر کی بھی آیت ہے کہ دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سمجھے، اس کو سوچے، اس قرآن کی آیتوں پر سوچیں اور سمجھیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یہاں پہ سبق ہے کہ دیکھیں اب کوئی ایسا عذاب تو شاید اجتماعی طور پر نہ آئے، کیونکہ نبی اور رسول جو ہے اب فی الحال ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے آخری نبی ہیں، تو لیکن انفرادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر نازل کر سکتا ہے اس طرح کا عذاب نا، انڈیویجول طور پر۔ میں اگر کسی نافرمانی میں ہوں تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مار میرے پر پڑ سکتی ہے نا۔ تو یہ قوموں کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ انڈیویجول طور پہ بھی، جو کہ ہم نے وقتاً فوقتاً ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ کیسے اچانک کسی کے یہاں حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ اب شیطان اس کو بالکل دوسری سمت ہی دیتا ہے۔ سائنس کی وجہ سے زمین میں پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے زلزلہ ہو گیا، آسمان میں کچھ ہوا تو جس کی وجہ سے بارش زیادہ ہو گئی، اس طرح کی تعویلات دے کر شیطان ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہونے والے حادثات، چھوٹی سی بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں ضرور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ کیا میرے اعمال میں کمی ہو گئی جو میرا یہ نقصان ہو گیا ہے نا۔ تو یہ اس طرح کا جو ہم کرتے رہیں گے اپنا محاسبہ، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک طرح ہم جو ہے اپنے اعمال پر نظر رکھیں گے، اپنا احتساب کرتے رہیں گے، تو جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہمیں نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی ایک پلاننگ کی تھی، سازش کی تھی، یعنی کہ وہ 9 سرداروں کا جو گروپ تھا، جو ٹیم تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے پہلے ہی ان کے پر عذاب نازل فرما دیا اور ان پر جو ہے پتھر برسا کر ان کے سروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچل ڈالا اور ان کو تباہ کر دیا۔ جب اب دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی نا، تو جس دن دی تھی وہ بدھ کا دن تھا، یعنی کہ وینسڈے کا دن تھا،
تو جب پہلا دن گزر گیا، یعنی کہ جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو گئے. جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مہلت کا ایک دن تو گزر گیا. یعنی کہ ان کے اوپر عذاب، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی بدبختی، اپنی نافرمانی میں اتنے زیادہ جمے ہوئے تھے، اتنے زیادہ مگن تھے کہ انہیں جو ہے وہ عذاب کو فیل ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو پہلا دن جب آیا جمعرات کا دن، تو ان کے چہروں کے کلر بدل گئے، یعنی کہ ان کے چہرے جو ہے وہ زرد پڑنے لگے، لیکن وہ اس کو فیل ہی نہیں کر رہے تھے اپنی بدبختی کی وجہ سے. تو مہلت کا ایک دن گزر گیا، تو جیسے گزرتا تو وہ نبی کے پاس جاتے، صالح علیہ السلام کے پاس، اور کہتے کہ صالح تم نے تو 3 دن کا وقت دیا تھا، آج تو پہلا دن گزر گیا اور ابھی تک تمہارا کوئی عذاب نہیں آیا. پھر اسی طرح جب دوسرے دن یعنی کہ جمعہ کا دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے، یعنی کہ لال کلر کے ہو گئے، لیکن اس پر بھی ان کو جو ہے احساس نہیں ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے. وہ اپنے میں مگن تھے، اپنی نافرمانیوں میں، اپنے گھمنڈ اور تکبر میں، اپنی دنیا میں مست تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو فیل نہیں ہوا. اور جب جمعہ کی شام آ گئی تو پھر نبی کے پاس گئے اور ان کو جو ہے چڑھانا شروع کر دیا کہ دیکھو دوسرا دن بھی گزر گیا اور ابھی تک تمہارا جو ہے کوئی عذاب نہیں آیا. اسی طرح جب سیٹرڈے کی مارننگ شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو گئے، عذاب کی وجہ سے نا ہو رہا تھا، ان کے اندر یہ تبدیلی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا. تو کیا ہوا، جب سیٹرڈے کا دن جب گزر گیا تو پھر آئے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، اور پھر سے ان کو جو ہے ان کا مذاق بنانے لگے کہ تیسرا دن بھی گزر گیا، ابھی تک تمہارا عذاب نہیں آیا. پھر جب صبح ہوئی، سنڈے کی صبح، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے پورے طور پہ تیاری کی عذاب کو ریسیو کرنے کے لیے. دیکھیں جب انسان نافرمانی کرنے پر اترتا ہے تو اس کی ذہنیت اور اس کی جو ہے فطرت کس طرح کی ہو جاتی، کیسی ڈھیٹ ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ ان کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے جو ہے عطر لگایا، خوشبوئیں لگائیں، اچھا لباس پہنا، پورے طور پہ تیار ہوئے اور جو ہے جا کے بیٹھ گئے باہر کہ دیکھو تمہارا عذاب کب آتا ہے، ہم تمہارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی ڈھٹائی کیسے انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس طرح کی نفسیات کیسے انسان کی بن جاتی ہے کہ وہ نہ صرف ڈر رہے تھے بلکہ باقاعدہ وہ عذاب کو ریسیو کرنے کے لیے جس طرح پارٹیز وغیرہ میں تیار ہوتے ہیں اس طرح تیار ہو کر بیٹھنے لگے. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کو یا کسی برائی یا کسی گناہ کو جو ہے چھوٹا سمجھ کر جب کرنے لگتا ہے تو وہ کرتے شیطان اس کو ایسے بولڈ کر دیتا ہے گناہوں میں کہ اس کی وہ فیلنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے برا کرنے کے بعد، جو بوجھل سا محسوس ہوتا ہے اچھے لوگوں کو، وہ بوجھ جو ہے وہ فیل نہیں کر سکتے. تو جس کی وجہ سے وہ کرتے گناہوں میں اور نافرمانی میں اتنے بولڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی نفسیات اس ٹائپ کی بن جاتی ہے کہ نبی کو چڑھانا، اچھے لوگوں کا مذاق بنانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا، اور باقاعدہ اس طرح سے تیار ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا ہوگی، ان کی ذہنی، ان کی مینٹالٹی کیسی ہوگی کہ اس طرح انہوں نے اللہ کے عذاب کا انتظار کیا. تو دیکھیں کہ اب جو ہے نا کہ ان کی یہ جب سورج طلوع ہوا، یعنی کہ سنڈے کے دن جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا. چنانچہ تمام کے تمام افراد کی روحیں اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بیٹھے جہاں جس حالت میں تھا وہ ویسا ہی بیٹھا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جسموں سے جو ہے روحوں کو نکال لیا اور وہ بے حس و حرکت اور خاموش پڑے رہ گئے، اور اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے، ایک دم بے جان جسم کی طرح. تو ان کی عمارتیں ویسی ہی تھیں جو کہ آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گی نا مدائن صالح کی طرف تو آپ کو وہ عمارتیں نظر آئیں گی، وہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات نظر آئیں گے. وہ سب اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھا تاکہ آگے کے لوگ، آگے کی نسلیں جو ہے عبرت حاصل کر سکیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آن کے آن میں جو ہے ختم کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ مدائن صالح کا جو علاقہ ہے مدینے کے آس پاس ہی ہے، قریب ہے، تو آج بھی وہاں پہ جو ہے ٹورسٹ جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں. بلکہ جو ہے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو باقاعدہ ایک ٹورسٹ پلیس بھی بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں کہ لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم میں جو ہے اس علاقے سے گزر رہے تھے. ایک مرتبہ وہ جب مدینے سے تبوک جا رہے تھے تو اس ہجر کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ ریسٹ لینے کے لیے رکے، اپنے جانوروں کو باندھا اور کچھ کھانا وانا بنانے لگے اصحاب. تو اصحاب نے جو ہے وہاں کی کنویں سے جو ہے پانی لیا اور اس سے جو ہے سالن بنایا اور آٹا گوندھا، سب کچھ کیا. لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اصحاب نے یہاں کے
کے مدائن صالح کے کنووں سے جو ہے پانی لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سب کو حکم دیا کہ سارے کے سارے جو ہے ہانڈیاں الٹ دو، یعنی کہ سالن کو پھینک دو اور گوندے ہوئے آٹے کو جو ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، لیکن تم لوگ نہیں کھاؤ گے۔ اور حکم دیا کہ وہ کنواں جس سے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس کنویں سے تم پانی لے کر اپنے پکانے کے لیے جو ہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور ساتھ میں ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی کہ جب بھی تمہارا گزر جو ہے یہاں سے ہو، مطلب اس علاقے سے، ایسی عذاب کی بستیوں سے جب گزر ہو تو تم جو ہے اس کو روتے ہوئے گزرنا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل تم بنا لو اور استغفار کرتے رہو۔ تو دیکھیں کہ پتہ چلا کہ ایسی عذاب کی بستیاں جو ہے وہ ٹورسٹ یا ٹورزم کے طور پہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹورسٹ کیسے جاتے ہیں؟ ہم لوگ کسی جگہ کی ٹور کرنے کے لیے، کسی جگہ کو میں تفریح کرنے کے لیے، انٹرٹین ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو کیسے جاتے ہیں؟ ایک دم تیار شیار ہو کے، سب کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کوئی ایک دم خوشی کا ماحول ہوتا ہے، انجوائمنٹ کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، موڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جو ہے ٹورسٹ کی نیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نظریے سے جانا چاہیے، یا تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر جانا ہے تو عبرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائیں، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بستیوں سے اگر تمہارا گزر ہو تو تم جو ہے اگر رونے کی کوشش کرو، اگر رونا نہیں آئے تو رونے کی صورت بنا لو، یعنی کہ فیلنگ تمہاری جو ہے وہ سیڈنس کی ہو، غمگین ہو، دکھی ہو کہ ایک قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس طرح تباہ و برباد ہوئی۔ تو اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ جائیں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم وہاں سے کچھ سبق لے کر آئیں گے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے تاکید فرمائی، ہمیں جو ہے سکھایا، یہ درس دیا کہ جب بھی ایسی بستیوں سے گزرو تو جو ہے استغفار کرتے ہوئے گزرنا اور رونے جیسی شکل بنا لینا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں وہ ایسے تباہ ہوا برباد ہوئے، ان کو ایسے جو ہے زمین سے مٹا دیا گیا جیسے کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی وہ بسے ہی نہ تھے، وہ آباد ہی نہ ہوئے، یعنی ہر طرح فنا ہو گئے، گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اس کو بھی اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ جب پوری قوم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، سارے کے سارے مر گئے، تب حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے نہایت دکھ ہو رہا تھا اس بات پر کہ اتنے بلانے پر بھی یہ لوگ نہیں آئے، جس کو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ یعنی صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد ان کے مردوں کو، ان کی مردہ لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان بہت کوشش کی، میں نے بہت خیر خواہی کے ساتھ اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی نیت سے نہایت کوشش اور خواہش کی کہ تم جو ہے نیک بن جاؤ، تم جو ہدایت پر آ جاؤ، تم شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کو مان لو، لیکن تم نے جو ہے مان کر نہیں دیا۔ چونکہ جب تک تم زندہ تھے، جب تک عذاب نہیں آیا تھا، تب تک میری ذمہ داری تھی، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب عذاب آنے کے بعد، تمہاری تباہی اور تمہارے خاتمے کے بعد اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے انہوں نے ان سے جو ہے مخاطب ہو کر کہا۔ تو دیکھیں کہ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے آئی، اور اس میں جو ہے بے شمار اسباق ہمیشہ کی طرح ہر نبی کے قصے میں جس طرح ملتے ہیں اس طرح سے ملے۔ بس یہ بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، دانش مند لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دانش کا، اپنی عقل کا جو ہے صحیح استعمال کر کے، اس پہ غور و فکر کر کے اس سے جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی پوری زندگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہدایت و توفیق دے کہ ہم ایسی قوموں کے انجام سے جو ہے عبرت حاصل کریں، اور جو ہے اپنے خاتمے سے پہلے، اپنا جو خاتمے کا جو وقت ہے وہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور توفیق دے کہ ہم اس کے قوانین پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔